الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، ہم آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے، جو مہینہ شروع ہوا ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ یوں تو ہم اس کو بارہوفات کے مہینے سے یاد کرتے ہیں، حالانکہ کسی تاریخ میں کسی کتب میں یہ نہیں ملے گا کہ اس مہینے کا نام بارہوفات کا مہینہ ہو۔ کچھ چیزیں وہ ہے جو ہمارے عرف میں عام ہوگی اور ہم اسی سے اس کو جانتے ہیں۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کو ہم بارہوفات کے مہینے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اگر کوئی کتنا ہی سر پٹک کے بولے کہ بھائی اس کا نام بارہوفات کا مہینہ نہیں ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو ماننے کے لیے کوئی تیار نہ ہو۔ ایک چیز رواج میں آ گئی اور وہ مشہور ہو گئی، تو پھر ہم نے یہ نہیں دیکھا یہ صحیح ہے یا غلط۔ خیر بہرحال یہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کو آقا نامدار سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص مناسبت ہے اور ایک خاص نسبت ہے، اس لیے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آقا نامدار سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اسی مہینے میں، اس لیے اس مہینے کی عظمت اور برکت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں دنیا سے آپ تشریف لے کر گئے۔ اس اعتبار سے یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص مناسبت رکھتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی کی سیرت پر بیانات ہوتے ہیں، آپ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن بزرگوں، ہم آپ کی کتنی سیرت بیان کر لیں، ہم آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جن کی تعریف قرآن کی آیتوں میں اور احادیث شریفہ میں بھری پڑی ہو، ان کی تعریف ہم اپنی گندی زبان سے کیا کر سکتے ہیں؟ ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی لوگوں نے آپ کی سیرت پر، آپ کے سنتوں پر، آپ
ہزاروں کتابیں لکھی گئی، لیکن کیا آپ کا حق ادا ہو گیا؟ ہر لکھنے والا یہی کہتا ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ آپ کی شان کو بیان کرنا یہ ہمارے بس میں ہے ہی نہیں، بس ہم اتنا کہنے پر مجبور ہیں کہ اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کی ذات ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات افضل ہے۔ ایک کتاب ہے ہادی عالم، 250 صفحات کی کتاب ہے، امام ولی راضی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہے، 250 صفحات کی کتاب ہے۔ آپ کی سیرت پر انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، نام رکھا اس کا ہادی عالم، لیکن آپ کو تعجب ہوگا اس بات پر کہ پوری کتاب لکھ دی سیرت پر، لیکن ایک بھی لفظ ایک بھی حرف ایسا استعمال نہیں کیا جس میں نقطہ آتا ہو۔ اب میں لفظ کہہ رہا ہوں تو 2 الفاظ آ گئے اس میں، فا اور دا نقطے والا، حرف کہہ رہا ہوں تو فا آ گیا۔ ہم ایک جملہ نہیں کہہ سکتے بغیر نقطے والے لفظ سے، اور انہوں نے پوری کتاب لکھ دی، ہادی عالم نام رکھا اس کا۔ حضور کی سیرت میں 250 صفحات کی کتاب ہے، لیکن ایک لفظ بھی نقطے والا استعمال نہیں کیا۔ یہ کمال کیا، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سیرت حق ادا کر دیا؟ آپ کی سیرت کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر میں 1000 مرتبہ اپنے منہ کو مشک و عنبر اور زعفران سے دھوؤں اور پھر آپ کا ناب مبارک لوں تب بھی بے ادبی ہے۔ اللہ نے وہ مقام دیا آپ کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس وقت نبی بنا دیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کے درمیان میں تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے عرش و کرسی لوح و قلم اور کائنات کی پیدا کرنے والے کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، ان سب کو پیدا کرنے سے 50,000 برس پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کر دیا۔ اسی لیے آپ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ عرش کرسی لوح قلم، اللہ نے فرماتے اس کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کر دیا۔ اسی لیے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم تیار کیا، روح ڈالی، تو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جب روح آئی، جان آئی، انہوں نے آنکھ کھولی تو عرش آدم پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم خوش قسمت ہیں وہ کلمہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ جو کلمہ عرش پر لکھا ہوا حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا، وہ کلمہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، وہ نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، سیرت کے عنوان سے بات چلتی رہے گی، آپ کا نام
چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا نام جب بھی ہم سنیں، بیان میں سنیں، تعلیم میں سنیں، کسی کی زبان سے سنیں، کوئی بات چیت کر رہا ہے اس میں آ جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اب دیکھو یہاں بھی تھوڑی گڑبڑ ہوگی۔ جیسا وہ 12 ربیع الاول کا مہینہ، 12 آباد کا مہینہ، ہمارا ماحول یہ بن گیا کہ اگر حضور کا نام مجلس میں 10 مرتبہ بھی آئے تو ہماری زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتا، لیکن اگر کوئی اس آیت کو پڑھ دے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو خطبے میں بھی پڑھ دے تو درود پڑھ لیں گے۔ کیا ہے؟ کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ بھائی یہ چیز صحیح ہے یا غلط، ذرا تحقیق تو کر لو۔ نہیں، تحقیق تو نہیں کرتا، لیکن اس آیت کے پڑھنا، اگر دعا میں، بیان میں کسی نے اس آیت کو نہیں پڑھا تو بولے یہ حضور کا عاشق نہیں، اور اس آیت کے پڑھنے پر درود نہیں پڑھا تو وہ تو امت کی فہرست میں سے نکل جاتا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس پر کوئی تحقیق نہیں کرتا۔ کچھ چیزیں وہ ہے جس کو ہم نے اپنی طبیعت سے اپنی پہچان بنا لی، اپنی پہچان بنا لی کہ بھائی یہ عمل کرو گے تو ہم میں سے ہے، یہ عمل نہیں کرو گے تو ہم میں سے نہیں ہے۔ اب اسی آیت پر ایک مجلس میں اگر اس نے نبی کے نام پر 50 مرتبہ نام آیا، 50 مرتبہ درود پڑھا، لیکن اس آیت کے پڑھنے پر اس سے ان اللہ ملائکتہ کی آیت پر درود نہیں پڑھا تو بلکہ حضور کو ماننے والا نہیں۔ اس کی ایک مثال ہوا، ایک آدمی تہجد میں آیا نماز میں، اس نے تہجد پڑھا، فجر کی اذان ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی، سنت پڑھا، سنت کے بعد 20-25 منٹ وہ درود شریف پڑھتا رہا، سنت پڑھنے کے بعد جماعت کھڑے رہنے تک، تو 400-500 مرتبہ تو درود اس کا ہو جائے گا۔ اب نماز ہوئی، نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور یہ اللہ کا بندہ بیٹھا رہا، کھڑا نہیں ہوا، تو کیسی نظر سے دیکھیں گے اس کو؟ محبت کی نظر سے؟ بولو نا۔ حالانکہ اس نے 400-500 مرتبہ درود پڑھ لیا، لیکن اس کو مخالفت کی نظر سے دیکھیں۔ کیوں؟ ہم نے جس چیز کو طے کیا ہے ہمارے کام میں یہ شریک نہیں ہے، اس لیے یہ مخالف ہے۔ یہی ہو رہا ہے دنیا میں، سمجھ جاؤ، یہی ہو رہا ہے۔ تو بہرحال درمیان میں یہ باتیں چلتی رہے گی۔ تو اللہ کے نبی کا نام جب آئے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے البخیل من ذکرت عنده ولم يصلی علیہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص بخیل ہے، وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ اللہ کے نبی نے اس کو بخیل کہا ہے، اور بخیل کے لیے بہت ساری وعیدیں ہیں۔ بخیلت هو الزاہد بحر و بر و بر، بخیلت هو الزاہد بحر و بر، بہشتی نباشت کا حکم خبر۔ کہ اگر کوئی بخیل خشکی اور کری میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے تو حدیث کے روح سے وہ جنت میں دی جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ بہا علیہ عشرا۔
جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ اپنی 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل کرتے ہیں. اللہ 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل کرتے ہیں ایک مرتبہ درود پڑھنے پر. اس لیے ہمارے بزرگوں کا معمول ہے کہ صبح شام جس طرح تسبیحات کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے ہیں، وہی درود شریف کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور استغفار کا بھی اہتمام کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی کا نام نامی آئے تو ہمیں درود پڑھنا چاہیے چاہے ہم جہاں بھی ہوں. اس میں ہمارے لیے نفع ہے. ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور بہت ساری فضیلتیں ہیں درود کی. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود نام کا ایک رسالہ لکھ دیا. اس میں مختلف درود ہیں، لیکن درودوں میں سب سے افضل درود ابراہیمی ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نبی ہو چکا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، یعنی ابھی آپ کا گارا تیار ہو رہا تھا، خمیر تیار ہو رہا. اللہ نے اسی وقت آپ کو نبی بنا دیا، لیکن دنیا میں آنے کے اعتبار سے آپ آخری نبی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے سارے دنیا کے سارے انسانوں پر نظر ڈالی، اس میں سے عرب کا انتخاب کیا. 2 قسمیں دنیا میں انسانوں، عرب اور عجم. پھر عرب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انتخاب کیا تو اس عرب میں جو انتخاب کیا وہ کنانا کا انتخاب کیا. پھر اس میں سے بنی ہاشم کا انتخاب کیا جو قریش میں سے، اور اللہ نے مجھے بہترین لوگوں میں مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے. آپ فرماتے میرے والد سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک والدہ کا بھی سلسلہ اور والد کا بھی سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے. کہاں اس زمانے جاہلیت میں بھی میرے خاندان کے نہ داداؤں میں نہ نانا نانیوں میں اور نہ دادا دادی میں کوئی غلط کام کرنے والا کبھی پایا نہیں گیا. اللہ نے پاک اور صاف آپ کے پورے نسب کو رکھا ہے شروع سے آخر تک. آپ فرماتے ہیں نشر الطب ایک کتاب ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں ان روایتوں کو نقل کیا ہے. آپ فرماتے انا ابن الذبیحتین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک تو ہم جانتے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا قربانی کے موقع پر، ہم اس واقعے کو سنتے رہتے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل کے خاندان میں پیدا کیا ہے. دوسرے ذبیح آپ کے والد حضرت عبداللہ. ہوا یہ کہ خانہ کعبہ کے پاس قبیلہ جرہم آباد تھا. جب قبیلہ جرہم وہاں سے نکل گیا، روانہ ہو گیا، تو قبیلہ جرہم کے لوگوں نے زمزم کے کنویں کو بند کر دیا.
ایک زمانے تک یہ کنواں بند رہا، کسی کو پتہ نہیں چلا کنواں کہاں ہے۔ بارش آتی ہے تو پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ ابھی اللہ کے نبی دنیا میں آنے کے ہیں تو خوشگوار ہوائیں چلنا شروع ہو گئی۔ عبد المطلب کو خواب نظر آیا کہ زمزم کے کنویں کی کھدائی کرو۔ اب یہ پریشان ہو گئے، کھودے کہاں، نام و نشانی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، زمانہ گزر چکا، برسوں ہو چکے۔ تو انہوں نے سوچا اور کیا، بار بار سوچتے رہے۔ تو خانہ کعبہ کے سامنے دو بت رکھے ہوئے تھے، ایک کا نام تھا اوصاف اور ایک کا نام تھا نائلہ۔ اوصاف یہ مرد کی شکل میں تھا اور نائلہ عورت کی شکل میں تھا۔ یہ دو مورتیاں تھیں۔ عبد المطلب نے بہت غور و فکر کر کے اس بات پر یہ پہنچے کہ ان دونوں بتوں کے درمیان میں جو جگہ ہے اس جگہ کو کھودا جائے۔ جب کھودنا شروع کیا تو مکے کے لوگ آڑ میں آ گئے کہ ہم نہیں کھودن دیں، لیکن عبد المطلب اڑے رہے۔ جب کھودا تو کچھ نشانیاں نکلی اس میں، اس لیے کہ لوگ منتیں مان کر اس زمزم کے کنویں میں چیزیں ڈالا کرتے تھے۔ سونے کا گھوڑا بنایا ڈال دیا، چاندی کا گھوڑا بنایا ڈال دیا۔ یہ زمانے جاہلیت میں کفر کے دور میں ادھر اوصاف تھا، ادھر نائلہ تھی، بیچ میں کنواں تھا، تو اس زمانے میں لوگ اس میں نظر نیاز ڈالا کرتے تھے۔ جب کھودا تو وہ نکلنے لگے، سمجھ میں آ گئی کچھ؟ سونے کا گھوڑا، چاندی کا گھوڑا، سمجھ میں آ رہا نا؟ کون ڈالتا تھا؟ ہاں، آج امت ڈال رہی۔ اب وہ چیزیں نکلنے لگی تو یہ پکی علامت ہو گئی کہ زمزم کا کنواں یہی ہے۔ اس میں عبد المطلب کا ایک ہی لڑکا تھا جس کا نام حارث تھا۔ یہ دونوں باپ بیٹے کھود رہے تھے۔ جب وہ ساری چیزیں نکل آئی، کنواں نکل آیا، تو عبد المطلب کی شہرت ہو گئی عرب میں، بہت بڑا کام کیا، ایک بہت بڑا کام ہو گیا۔ اس کی وجہ سے عبد المطلب کی مکے میں، اس کے اطراف میں شہرت ہو گئی اور ان کی عظمت کا سکہ بیٹھ گیا۔ تو جب یہ پورا کنواں نکل آیا تو عبد المطلب نے اس وقت خوشی میں منت مان لی کہ اے اللہ، اس لیے کہ مکے والے آڑ میں آ رہے تھے روکنے کے لیے، اور پاور تھا نہیں، ایک ہی لڑکا تھا، لیکن اس زمانے کا یہ رواج تھا بزرگوں کہ جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس زمانے کے جو جاننے والے ہوتے ان کے پاس جا کر ان سے مسئلے کو حل کرواتے۔ تو اس زمانے میں ایک کاہنہ تھی، عورت تھی، اس کے پاس گئے اور اس نے مسئلے کو حل کر کے اس نے یہ جواب دیا کہ یہ کام عبد المطلب کا ہے، وہی کریں گے اور ان کا خاندان والے کریں گے، دوسرا اس میں ہاتھ نہیں لگائے۔ تو یہ اپنے آپ کو مغلوب دیکھ کر عبد المطلب نے دعا مانگی تھی، اے اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے دے تو ایک بیٹا تیرے نام پر قربان کر دوں۔ اللہ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے دے دیے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ بعض کہتے 13 بیٹے تھے، بعض کہتے 16 بیٹے تھے عبد المطلب۔
تب حضرت عبداللہ بڑے ہو گئے، سب سے چھوٹے یہی تھے حضرت عبداللہ۔ عبد المطلب اپنے خواب کو بھول گئے، منت کو بھول گئے، تو خواب آیا کہ اپنی منت پوری کرو۔ تب 10 بیٹے 10 بیٹوں کے نام پر پورا ڈالا، سب تیار تھے ذبح ہونے کے لیے، 10 کے 10 کہ ابا جان آپ جس کو چاہیں ہم تیار ہیں۔ لیکن پورا ڈالا گیا تو پورے میں نام نکلا حضرت عبداللہ کا۔ تو بیٹے بھی اور خاندان بھی جمع ہو گیا کہ نہیں ہاں عبداللہ کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ ارے کیا؟ پھر گئے اس کاہنہ کے پاس، اس سے پوچھا ایسا ایسا مسئلہ ہے، کیا کیا جائے؟ کہ حضرت عبداللہ کا بھی نام ڈالو اور 10 اونٹوں کا نام ڈالو اور چٹھی نکالتے رہو اور 10 اونٹ بڑھاتے رہو جب تک کہ اونٹوں کے نام کی چٹھی نہ نکلے۔ 10 ہوئے، 20 ہوئے، 30 ہوئے، 40 ہوئے، 50 ہوئے، 60 ہوئے، 70 ہوئے، 80 ہوئے، 90 ہوئے، 100 ہو گئے۔ 100 پورے ہو گئے، جو چٹھی ڈالی گئی تو اونٹوں کے نام کی چٹھی نکلی، حضرت عبداللہ کے نام کی نہیں نکلی۔ تو حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کیے۔ وہاں حضرت اسماعیل کے فدیے میں دمبا ذبح ہوا جو اللہ نے جنت سے بھیجا۔ اس طرح حضرت اسماعیل کو اللہ نے بچا لیا، اور یہاں حضرت عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح ہوئے اور حضرت عبداللہ کو اللہ نے بچا لیا۔ اس لیے اس وقت سے یہ بات طے ہے اسلامی شریعت میں، کوئی آدمی اگر کسی کا ناحق خون بہائے تو اس کے بدلے میں یا تو اس کو قصاص میں قتل کر دیا جائے یا اس کے بدلے میں 100 اونٹ اس مقتول کے وارثوں کو دیے جائے، دیت جسے کہتے ہیں۔ یہ 100 اونٹ ذبح کیے گئے حضرت عبداللہ کے بدلے میں۔ میں نے کہا نا کہ ابھی تو اللہ کے نبی آنے والے ہیں، لیکن ٹھنڈی ہوائیں شروع ہو گئی۔ آپ کے دنیا میں آنے سے 55 دن پہلے 55 دن پہلے یمن کا جو بادشاہ تھا ابرہا، اس کو حسد پیدا ہوا خانہ کعبہ سے، اور اس نے ایک اپنا کعبہ بنایا، اور کعبہ بنا کے اس نے اعلان کروایا کہ لوگ اب خانہ کعبہ کے پاس نہ جائیں، یمن میں جو میں نے کعبہ بنایا ہے اس کعبے کا آ کے طواف کریں۔ لیکن لوگ نہیں آئے تو اس کی حسد، اس کی جلن اور بڑھی، اور اسی میں ایک عرب نے غصے میں آ کر، ایک عربی شخص نے غصے میں آ کر وہ گیا یمن اور اس کے کعبے میں پاخانہ کر کے آ گیا ابرہا۔ اس سے اس کو اور غصہ آیا اور اس نے ایک لشکر تیار کیا ہاتھیوں کا، اور نکلا ارادے سے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے۔ یہ اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے سے 55 دن پہلے کا واقعہ ہے، اور آ کر اس نے وادی محصر میں پڑاؤ ڈالا۔ ایک وادی ہے جس کا نام وادی محصر ہے، وہاں پڑاؤ ڈالا۔ ارادہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے۔ دنیا میں سب سے پہلا گھر اللہ کا یہ خانہ کعبہ ہے، جو سارے دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے، جو مرکز رشد و ہدایت ہے۔ مرکز رشد و ہدایت صرف خانہ کعبہ ہے۔ تو اس کے لشکر جب ٹھہرے وہاں، تو کچھ لشکر مکے میں داخل ہوئے، انہوں نے لوٹ مار کی، تو عبد المطلب کے اونٹوں کو بھی یہ لے آئے۔
عبد المطلب چڑھے اونٹوں کو دیکھنے کے لیے، تو ان کی پیشانی سے ہلال نما ایک نور نکلا، اور وہ نور نکل کر خانہ کعبہ پر پڑا اور خانہ کعبہ روشن ہو گیا۔ اور پہاڑ سے اترے، ابرہہ کے پاس گئے۔ ابرہہ نے ان کے چہرے کو دیکھ کر متاثر ہوا، ان کا بڑا اکرام اعزاز کیا، ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا عبد المطلب کو، اور پوچھا آپ کیا درخواست لے کر آئے؟ کہا میرے اونٹ آپ کے سپاہیوں نے پکڑ کے لا لیے۔ تو ابرہہ نے کہا کہ آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے، وہ خانہ کعبہ جس کے آپ متولی ہیں اس کی فکر نہیں؟ کہا اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے مجھے اپنی ملکیت میں جو چیز ہے اس کی فکر ہے، اس کا مالک رب ہے، اللہ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کر لے۔ چنانچہ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ ابرہہ کے لشکر کے ساتھ کیا ہوا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس میں اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا۔ یہ آپ کے دنیا میں آنے سے 55 دن پہلے ہے، اور وہ نور جو پیشانی سے عبد المطلب کے نکلا تھا وہ اللہ کے نبی کا نور تھا، جو آپ کی پیشانی سے نکل کر خانہ کعبہ کو روشن کیا، جس سے عبد المطلب سمجھ گئے تھے یہ خانہ کعبہ کو ڈھا نہیں سکتا، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ خانہ کعبہ کی حفاظت کرے گا۔ تو اللہ نے اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے شیروں کا لشکر نہیں بھیجا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، چھوٹی چھوٹی پرندوں کو بھیجا جن کی چونچ میں اور پیروں میں پنجوں میں کنکر جیسے تھے، وہ اللہ نے ان کے اوپر ڈالنے لگوایا۔ فجعلہم کعصف معقول، وہ ایسا ہو گیا لشکر جیسا کہ بھوسا ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت کرنے پر آتے ہیں تو اسے بہت بڑے طاقتور لشکر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اپنی طاقت کا اشارہ پرندوں کی چونچوں میں اور پنجوں میں چنے برابر کنکر کے ساتھ کر دیتے ہیں، تو ایٹم بم سے زیادہ بھیانک بن جاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا سیرت کے عنوان پر، اس لیے آپ حضرات ذرا وقت سے پہلے آ جائیں تو اچھا ہے، تاکہ تسلسل کے ساتھ آپ بھی سن لیں، اور سننے والے رہتے ہیں تو سنانے والے کو بھی ایک شوق ہوتا ہے، وہ بھی ذرا شوق اور رغبت سے سناتا ہے۔ درمیان میں دوسری باتیں بھی آ جایا کریں گے تو ذرا اس کو درگزر کر دیا کرو، ٹھیک ہے۔